شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے، یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے۔ ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی ہے جس میں۔ جی پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ، بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے، ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے۔ تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے۔ دونوں کے دلائل ہیں، میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، شب برات مفتی طارق مسعود، شب برات کے دلائل، آڈیو بیان ہے۔ اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے، ایک ایک حدیث کی سند، تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی، اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو، پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا۔ پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہو، ایک بار بھی قبرستان گئے ہو، تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے، تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا، جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان۔ قرآن کہہ رہے واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا، وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، پھر تعویلات کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے، تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے۔ تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے، اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ تو باقی یہ قبرستان والے جانے والی بات بھی کمزور ہے، اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہے، اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں، خوشی دن میں منائی جاتی ہے۔ اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں، خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی، چراغا نہیں ہوتا۔ عید الفطر دن میں ہے نا، عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں۔ جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے، جس میں کراؤڈ ہوتا ہے، جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں، ساری دن کی اعمال ہیں، یہ رات کے نہیں ہے، رات سونے کے لیے ہے، آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے۔ تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے تفریح۔ 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ، اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں، اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے، جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں اور جو علماء کے اقوال دیکھے، اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔
اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ پڑھ کے سناؤں، پھر ایک ایک کی سند پڑھوں، پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں، تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر، اس کا نام شب برات ہو اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا، یہ اچھے کپڑے پہننا، ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے، اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں، تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے، حدیث میں اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے، اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے.
تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے۔ تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے، کوئی ایک صحابی تو گیا ہو، یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو۔ چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے، جس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے، تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے، تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے، جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال، نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں۔ نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں، تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے۔ کیا بدماشی ہے یہ، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اگر آپ سمجھتے نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ۔ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں، اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی۔ ایک تیسری چیز کیا ہے، کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا، ایک سورہ دخان میں،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया। और अल्लाह ने फरमाया फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हिकमत वाले फैसले होते हैं इस रात में। दूसरी जगह 30वें पारे में सूरह कदर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया। और उसमें भी अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा, के फरिश्ते इस रात में उतरते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमर, तमाम किस्म के मामलात लेके। तो यहां भी अल्लाह बता रहे हैं कि जो 1 साल के फैसले जिस रात में होते हैं और फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं, वो रात और कुरान के नाजिल होने वाली रात एक ही है, ये अलग अलग रातें नहीं हैं। और सूरह कदर में अल्लाह ने फरमा दिया वाज़े लफ्जों में कि वो लैलतुल कदर की रात है। तो इतनी वजाहत के बाद फिर ये कहना कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था, जबकि इसके बारे में कोई सही हदीस मौजूद भी नहीं है, ज़ईफ या मौजू रिवायतें हैं, तो ये बिल्कुल कुरान पर मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल दलील के लिहाज से ये कमजोर बात है। अगरचे बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं और उन्होंने तावील की है, उन्होंने ये तावील की है कि कुरान जो है आसमान दुनिया पे आया लैलतुल कदर में, और वहां से जो नीचे नुज़ूल शुरू हुआ है वो शब बरात में हुआ है। लेकिन ये तावील अकल से बईद है और इस तावील की हमें जरूरत भी नहीं है। दो सही हदीसें टकरा रही हो या कुरान की आयत किसी ऐसी मुतवातिर हदीस से टकरा रही हो, तो फिर तो वहां हमें तत्बीक देने की जरूरत पेश आती है, जब कुरान के मुकाबले में कोई हदीस ही नहीं है, सही हदीस भी नहीं है। हालांकि कुरान के मुकाबले में तो फुकहा कहते हैं कि अगर सही हदीस भी हो, मुतवातिर ना हो, सही हदीस भी हो, तो वो भी ज़न्नी होती है, तो उस हदीस को रद्द किया जाएगा, कुरान में तावील नहीं की जाएगी। लेकिन यहां तो सही हदीस भी नहीं है, यहां तो एक ज़ईफ रिवायत है, ज़ईफ अक़वाल है, आप उसको कैसे कुरान के मुकाबले में ला सकते हैं? तो जो बिल्कुल बेगुबार बात है वो यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल कदर में नाजिल किया, जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है, और उसी लैलतुल कदर में फैसले भी होते हैं। और बाज लोग कहते हैं इसमें हरज किया है कि हम 15 शाबान को भी फर्ज कर लें, इसमें कुरान नाजिल हुआ और लैलतुल कदर में भी, भाई इससे लैलतुल कदर की वैल्यू कम होती है। अल्लाह तो लैलतुल कदर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि ये ऐसी रात है जिसमें 1 साल के फैसले भी कर दिए जाते हैं और इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल भी शुरू हुआ। तो जो जिस रात को अल्लाह ने जो प्रोटोकॉल दिया है वो ही प्रोटोकॉल उसको देना चाहिए, आप उसको किसी और रात को ना दें वो प्रोटोकॉल। तो ये तीसरा मसला हुआ। पहला मसला हलवे मांडे का और नहाने धोने का, वो भी गलत है। दूसरा मसला कब्रिस्तान जाने का, वो भी ठीक नहीं है। तीसरा मसला कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ और फैसले होते हैं, ये तीसरी बात भी गलत है। ना तो इस रात में कुरान नाजिल हुआ और ना इस रात में फैसले होते हैं। चौथी चीज कि क्या इस रात की में इबादत की कोई फजीलत है सिरे से या नहीं है, ये एक इल्मी मसला है। तो इस बारे में खूब अच्छी तरह समझ लें कि इस बारे में जितनी भी अहादीस हैं जो इस रात की फजीलत के बारे में है कि बनु कल्ब की बकरियों के बराबर मग़फ़िरत होती है और बकरियों के बालों के बराबर, और ये जो भी इस बारे में रिवायात हैं कि सबकी बख्शिश हो जाती है सिवाय उस शख्स के जो किसी के दिल में कीना रखता है। तो ये जितनी इस रात की फजीलत में अहादीस हैं, तो एक बात तो खूब अच्छी तरह समझ लें, इस पर तमाम मुहद्दिसीन का, जहां तक मैंने देखा है, तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि इसकी फजीलत में सही हदीस एक भी नहीं है। इस रात की फजीलत में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है। लेकिन ज़ईफ रिवायतें इतनी कसरत से हैं कि एक अलग मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब ज़ईफ रिवायतें की सनदें ज्यादा हो जाएं तो वो हसन बन जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती है वो, क्योंकि बहुत सारी कमजोर चीजें मिलके उसमें कुछ कुव्वत पैदा कर देती हैं। तो अब जिन उलमा ने अहादीस के ज़ौफ की तरफ देखा कि एक भी सही रिवायत नहीं है, उन्होंने इस रात का बिल्कुल लिया इनकार कर दिया कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है। लेकिन जिन उलमा ने उसूल हदीस की तरफ देखा और फ़िक़्ह के एक उसूल की तरफ देखा कि कसरत रिवायात दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं, ज़ईफ रिवायात, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस रात की फजीलत का इनकार ही सिरे से कर देना ये गलत है। तो जुमहूर इस तरफ गए हैं कि इस रात की फजीलत का बिल्कुल या इनकार कर देना या इसकी इबादत की फजीलत का बिल्कुल या इनकार कर देना ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ उलमा, वो भी बड़े मुहक्किक उलमा है, वो इस तरफ गए हैं कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत इस्लाम में है ही नहीं। अब मैं दोनों तरफ के उलमा का कुछ थोड़ा सा तज्जिया पेश करता हूं। तो
جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے، اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں، اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے، بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استئناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے، تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں کہ یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی، تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے،
تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں، ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استئناس کہیں گے، کہ استئناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استئناس کہتے ہیں، میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں، تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ، تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں، اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں۔ وہی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی، جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت تو دوسری میں یہ والی صورت تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں، جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، جتھے نہ بنائیں، مسجد میں چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو انفرادی عبادت ہوگی اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے، نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جائیں گی، اپنے طور پر اجتماعی سطح پہ کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے
تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل کو تو زیادہ تر حدیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی یہ کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے
اسکالر ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں, ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں, یہ جتنے باطل مذاہب ہیں, ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا, کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید, اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً, اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا, تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے, تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن, اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے, مِن لَدُنْهُ, اللہ کی طرف سے. ایک آدمی میرے پاس آیا, ہلتا نہیں تھا, کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے, جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر, کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر, کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات عرض کر رہا تھا میں, نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں, نیک بھی ہو, لڑاکا بھی ہو, پھر سبحان اللہ. اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈمکانا ہے. وہ بھائی یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی, ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی. قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو, یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا, میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر, تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب, آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا. بھگتو گے تو پتہ چلے گا. علم نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. صاحب ٹوپے ڈرامہ. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار, ہمیں بھی تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت. تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, انسان ہے. اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے. 50 سال کے ہو گئے, اب اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا ابھی جو گزری ہے نا. تو ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ فکر کی بات ہے
کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں چھوٹا بچہ تھا, 10-12 سال میری عمر تھی, میرے والد صاحب میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے, میں بھی بیٹھا ہوا بچہ, تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی, داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا, ہاں زندگی ہم نے گزار لی ہے. یہ الفاظ تھے ان کے مجھے. تو میں چھوٹا بچہ تھا, میں سوچ رہا تھا شاید ایک دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم کہیں گے ہم 50 سال کے ہو گئے ہے بھائی, تو ہم بھی ہوں گے. تو والد صاحب تو اس کے 13 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. تو یہ 50 سال کا ہونا خوشی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی بات ہے بیٹا پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم چل بھائی, آدھی صدی گزر گئی بھائی, آدھی صدی. لیکن جو 50 سال کے نہیں ہوئے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو, جو کہہ رہے چلو جی مفتی صاحب ہو گئے تو ان کی تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم آ گیا. ہمارا نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے, نہیں جاتے دنیا سے, 100 کے ہو جاتے ہیں, نہیں جاتے, 18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں, یہ بیچارے بیمار ہیں. جب سے میں آیا ہوں 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں, اور ایسے بیمار کہ بس اس ہفتے انتقال کی خبر آ جائے گی, ایسے بیمار رہے یہ, راشا ہاتھوں میں اور بیماریاں بیسیوں قسم کی. بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہے مسجد میں نہیں آئیں گے, بھئی انتقال ہونے والا ہے. اب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں, اور جو ان کو ترس کھا کے جاتے تھے نا طارق بھائی پتہ نہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو, ان کا انتقال ہو گیا. مسجد نمازی پڑھنے تو ہے بڑے پکے نمازی, اسی نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ان بیماریوں کی ٹینشن نہیں لی نا, کیونکہ نماز روزے میں دل لگا ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے 2013 اور 14 میں نا کتنے جنازے میں پڑھا چکا تھا ان کے سامنے, جو ان کا کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے. شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں, بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے, ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے. تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے. پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے, یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے. ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے, کھلانا چاہیے, برکت ہوتی ہے اس میں. جی پتوں کا, بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ, بیری کے پتوں سے, بیری کے سارے, میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا, تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے. ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے, شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے. تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے. جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے, اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے. دونوں کے دلائل ہیں. میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, شب برات مفتی طارق مسعود, شب برات کے دلائل, آڈیو بیان ہے. اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے, ایک ایک حدیث کی سند. تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں, تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی. اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے, دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے. تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس. قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے. اگر فرض کر لو ہے صحیح, تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو. پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں, آپ جتھے بنا کے جاتے ہو, اور اندھیرے نہیں وہاں لائٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سنت تھوڑی ہے, تو خلاف سنت ہو گیا نا. پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہو, ایک بار بھی قبرستان گئے ہو. تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا. نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں, رمضان کی آخری عشرے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم, سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں. تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں, تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ بعض رافضیوں نے, بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے.
تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے, کم ہو جائے. تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا. جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان. قرآن کہہ رہے واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا. وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا, اس میں بھی کیا, پھر تعویلات کی جاتی ہیں. لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے, تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے. تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے, اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. تو باقی یہ قبرستان والے جانے والی بات بھی کمزور ہے, اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہے. اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں, خوشی دن میں منائی جاتی ہے. اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں, خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی, چراغا نہیں ہوتا. عید الفطر دن میں ہے نا, عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں. جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں, جس میں کراؤڈ ہوتا ہے, جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں. ساری دن کی اعمال ہیں. یہ رات کے نہیں, یہ رات سونے کے لیے ہے, آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے, پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں, ٹھیک ہے. جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے. تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے, تفریح. 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ, اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں. اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے, جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں, اور جو علماء کے اقوال دیکھے, اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں, اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں, پھر ایک ایک کی سند پڑھوں, پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں, تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی, اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے, جس کو شب برات کہا جاتا ہے, اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں, کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر, اس کا نام شب برات ہو, اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی, حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا, اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا, یہ اچھے کپڑے پہننا, ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے, اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں, جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں, پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے, لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے, سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل, یعنی کوئی خوشی منائیں گے, تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں, اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں, تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں, یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا, اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا, یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم
بقر عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں, میٹھا بناتے ہیں, کھاتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, نہاتے ہیں, کپڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی, جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے, حدیث میں اس کو بھی عید قرار دیا, اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں, اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے, اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں, تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں, اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے, جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے علم میں نہیں ہے, کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو, یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو, یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا, ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے, اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر, عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں, پیتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے, رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز, اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے, مشہور حدیث ہے, لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے, دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے, تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں, حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی, یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے, اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی, اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے, کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا, ہم کہتے ہیں لسبقونا, کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو, یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے, فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے, یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں, آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا, یا آپ اپنی طرف سے جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے. نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا, تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا, اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں, فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے, تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں, کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا, کسی کو بتایا تک نہیں, جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں. اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا, چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے, اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے. جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں, جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں.
नंबर 2, जाते जत्थों की शक्ल में, नबी तो चुपके से गए हैं, तो आप रात को 2-2:30 बजे जरा चुपके से उठें और तन्हाई में, जब कब्रिस्तान में वहशत हो और अंधेरा हो और वहां कब्रिस्तान जाएं, इतना दम है आप में, तो हम कहेंगे भाई आपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया है। लेकिन आप तो जत्थों की शक्ल में जा रहे हैं, नहा धो के जा रहे हैं, खुशबू लगा के जा रहे हैं, तैयार होके जा रहे हैं, और जो कुछ वहां खुराफात हो रही है कब्रिस्तान में वो तो सारी दुनिया को मालूम है। मेले ठेले लगे हुए हैं वहां पे, गोले गंडे बिक रहे हैं, बर्गर बिक रहे हैं, गोलगप्पे बिक रहे हैं वहां पे, और फूल अलग बिक रहे हैं, हार फूल कब्रों पे चढ़ाने के लिए। क्या बदमाशी है ये, क्या मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन। आपके सामने क्या वो हदीस नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिवायत में आता है कि कुछ लोग कुर्बे मैदान हशर में आएंगे तो उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे मेरी उम्मत के चेहरे होते हैं, मेरी उम्मत की शक्ल होती है। हदीस का मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। तो जब वो हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए मेरे पास आएंगे तो फरिश्ते उनको भगाएंगे, सुहकन सुहकन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे ये तो मेरी उम्मत है, आप तो फरिश्ते क्या कहेंगे कि ये आपकी वो उम्मत है जिन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद दीन में ऐसी चीजें इजाद कर ली थी जिनका आपने हुक्म नहीं दिया। तो आप क्या फरमाएंगे, सुहकन सुहकन, दूर करो इनसे। तो ऐसा ना हो कि हम क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम हो जाएं। तो अल्लाह का वास्ता कब्रिस्तान मत जाएं इस रात, घर में बैठें आराम से, यहीं बैठ के मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और अगर आप समझते नहीं हदीस बिल्कुल सही है और जाना लाजमी है तो फिर तन्हाई में जाएं, ऐसे कब्रिस्तान का इंतखाब करें जहां आपके अलावा कोई भी ना हो, और फिर चुपके से जाएं और पतली गली से वापस आ जाएं आप। अगरचे हम तो इसको भी नहीं मानते, लेकिन अगर करना है तो फिर इस तरीके से अमल करें अगर आप हदीस को फॉलो करना चाहते हैं आप अपने ख्याल के मुताबिक। तो ये 2 बातें हो गई। एक तीसरी चीज क्या है, क्या कुरान इस रात में नाजिल हुआ है और तकदीर के फैसले इस रात में होते हैं। देखिए कुरान में 2 जगह अल्लाह ने इस मजमून को बहुत वजाहत से बयान किया। एक सूरह दुखान में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया, और अल्लाह ने फरमाया फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हिकमत वाले फैसले होते हैं इस रात में। दूसरी जगह 30वें पारे में सूरह कदर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया, और उसमें भी अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा, के फरिश्ते इस रात में उतरते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर, तमाम किस्म के मामलात लेके। तो यहां भी अल्लाह बता रहे हैं कि जो 1 साल के फैसले जिस रात में होते हैं और फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं वो रात और कुरान के नाजिल होने वाली रात एक ही है, ये अलग अलग रातें नहीं हैं। और सूरह कदर में अल्लाह ने फरमा दिया वाज़े लफ्जों में कि वो लैलतुल कदर की रात है। तो इतनी वजाहत के बाद फिर ये कहना कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था, जबकि इसके बारे में कोई सही हदीस मौजूद भी नहीं है, ज़ईफ या मौजू रिवायतें हैं, तो ये बिल्कुल कुरान पर मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल दलील के लिहाज से ये कमजोर बात है। अगरचे बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं और उन्होंने तावील की है, उन्होंने ये तावील की है कि कुरान जो है आसमान दुनिया पे आया लैलतुल कदर में, और वहां से जो नीचे नुज़ूल शुरू हुआ है वो शब बरात में हुआ है। लेकिन ये तावील अकल से बईद है और इस तावील की हमें जरूरत भी नहीं है। 2 सही हदीसें टकरा रही हो या कुरान की आयत किसी ऐसी मुतवातिर हदीस से टकरा रही हो, तो फिर तो वहां हमें तत्बीक देने की जरूरत पेश आती है, जब कुरान के मुकाबले में कोई हदीस ही नहीं है, सही हदीस भी नहीं है। हालांकि कुरान के मुकाबले में तो फुक़हा कहते हैं कि अगर सही हदीस भी हो, मुतवातिर ना हो, सही हदीस भी हो, तो वो भी ज़न्नी होती है, तो उस हदीस को रद्द किया जाएगा, कुरान में तावील नहीं की जाएगी। लेकिन यहां तो सही हदीस भी नहीं है, यहां तो एक ज़ईफ रिवायत है और ज़ईफ अक़वाल है, आप उसको कैसे कुरान के मुकाबले में ला सकते हैं। तो जो बिल्कुल बेगुबार बात है वो यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल कदर में नाजिल किया, जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है, और उसी लैलतुल कदर में फैसले भी होते हैं। और बाज लोग कहते हैं इसमें हरज किया है कि हम 15 शाबान को भी फर्ज कर लें, इसमें कुरान नाजिल हुआ और लैलतुल कदर में भी, भाई इससे लैलतुल कदर की वैल्यू कम होती है। अल्लाह तो लैलतुल कदर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि ये ऐसी रात है जिसमें 1 साल के फैसले भी कर दिए जाते हैं और इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल भी शुरू हुआ। तो जिस रात को अल्लाह ने जो प्रोटोकॉल दिया है वो ही प्रोटोकॉल उसको देना चाहिए, आप उसको किसी और रात को ना दें वो प्रोटोकॉल। तो ये तीसरा मसला हुआ। पहला मसला हलवे मांडे का और नहाने धोने का, वो भी गलत है। दूसरा मसला कब्रिस्तान जाने का, वो भी ठीक नहीं है। तीसरा मसला कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ और
فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے. نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی چیز کہ کیا اس رات کی میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یہ جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں، تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں. تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے. تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں. اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں. باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے. تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی